کیا آپ کا دل بھی کسی نے ایسا توڑا ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں؟ کیا آپ کا من کرتا ہے کہ آپ پلٹ کر انہیں ویسا ہی دکھ دے جیسا انہوں نے آپ کو دیا؟ تو رک جائیے، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بدلہ لینے سے بھی بڑی ایک طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ پر چھوڑ دینا۔ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو پہلے خیال آتا ہے کہ ہم لڑے، چیخے یا انہیں بتائے کہ انہوں نے کتنا غلط کیا۔ مگر یاد رکھیے، جو درد لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، اس کی فریاد سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خاموش ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو فرشتے ہماری طرف سے جواب دیتے ہیں۔ آپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا انہیں سزا نہیں ملے گی؟ ملے گی، بالکل ملے گی، لیکن وہ سزا انسان نہیں، اللہ دے گا، اور اللہ سے بہتر انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں تو آپ اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار کر اللہ کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، اور اب آپ کو رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کا کیس وہ لڑ رہا ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اپنے دل سے کہیے، اے دل، تو کیوں پریشان ہے؟ جس نے تیرا دل توڑا ہے، کیا اس نے تجھے بنایا ہے؟ نہیں نا، تجھے تو اللہ نے بنایا ہے، اور وہی تجھے سکون دے گا۔ معاف کر دینا ان کا حق نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے دل کا سکون ہے۔ انہیں معاف کر کے آگے بڑھ جائیے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے لائق ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کا دل اس نفرت کے بوجھ کے لائق نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کا دل بھاری ہے تو سجدے میں جائیے اور اللہ سے رو رو کر کہیے، یا اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ ہوتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی چوٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، مگر یاد رکھیے، سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو پلٹ کر وار کرے، بلکہ وہ ہے جو تکلیف ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس پر قابو رکھے اور بس یہ سوچے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ آپ کی خاموشی ایک دعا ہے۔ جب آپ رونے کے بجائے مسکرا کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں تو آسمان میں آپ کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان سے امید لگاؤ گے تو ہر بار دل ٹوٹے گا، مگر اللہ سے امید لگاؤ گے تو دل کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگوں کی عدالت میں گواہ چاہیے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں صرف صاف دل ہی کافی ہے۔ اللہ کے یہاں ہر آنسو کا حساب ہے جو آپ نے اکیلے میں بہائے، اور ہر اس درد کا بدلہ ہے جو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہی صحیح وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کا۔ ہم اکثر خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی وہ ہمیں ایسی چوٹ دیتا ہے تاکہ ہم واپس اس کی طرف لوٹ آئے۔ یاد رکھیے، ٹوٹے ہوئے دل کی دعا میں وہ اثر ہوتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر اللہ کے پاس جائے، اس سے باتیں کرے، وہ آپ کی ہر بات سنتا ہے، چاہے آپ کہے یا نہ کہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور سنیے، جو لوگ آپ کا دل دکھا کر خوش ہو رہے ہیں انہیں ان کی خوشی مبارک، آپ کا سکون ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اللہ جب چاہے گا تب آپ کے زخم ایسے بھر جائیں گے جیسے کبھی دکھ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے آج ہی اپنے دل سے ہر نفرت کو، ہر بدلے کی آنکھ کو نکال دے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خود کو اللہ کے حال پر چھوڑ دے۔
اگر آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے تو وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سب پرانی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ اپنے دل کو صاف کریے اور کیجیے ایک نئی شروعات، اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ باتیں کسی کے دکھتے ہوئے دل کے لیے دوا بن سکتی ہے تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے، کیونکہ کسی بھی مایوس دل کو امید دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔